بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کل ہے جی 8 نومبر 2021، جب کہ آپ کی پہلی میرٹ لسٹ شو ہو جائے گی۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کا نام آ جائے۔ امید ہے جن اسٹوڈنٹس کو امید ہے کہ میرا اس والے فیلڈس میں نام آ جائے گا، اور خاص کر وہ والے فیلڈس جن میں آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے آلموسٹ 3 سے 4 فیلڈس کے اندر اپلائی کر رکھا ہوگا، لیکن آپ انٹرسٹڈ صرف اور صرف ایک فیلڈز میں ہوں گے یا 2 فیلڈز میں ہوں گے میکسیمم، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جن اسٹوڈنٹس نے جس فیلڈز میں اپلائی کیا ہے یا جس فیلڈز میں ان کا انٹرسٹ ہے، انشاءاللہ ان کا نام آ جائے اور وہ اپنی اسٹڈی کی جو لائف ہے کنٹینیو کر سکیں۔ اور میں تمام اسٹوڈنٹس کو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے سرگودا یونیورسٹی میں، ان تمام اسٹوڈنٹس کو بیسٹ آف لک کہتا ہوں، چاہے جس کے 1000 مارکس بھی ہیں اس کو بھی بیسٹ آف لک، کسی کے 800 ہیں، کسی کے 700 ہیں، جس کے جتنے بھی ہیں، کیونکہ کل پہلی میرٹ لسٹ 8 نومبر 2021 کو لگ جائے گی۔ تو میری طرف سے آپ سب کو بیسٹ آف لک۔ تو اس میں سے میں کچھ آپ کو گائیڈ لائنز دیتا چلوں، تو آپ نے جو گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے، ایک تو آپ نے میرٹ لسٹ جو ہے دیکھنی ہے www.us.com.pk پر چلے جانا ہے۔ وہاں پر جب آپ لوگ جاؤ گے تو آپ کو آرام سے پہلی میرٹ لسٹ مل جائے گی۔ اور اکثر بچوں کا یہ کویسچن تھا کہ پہلی میرٹ لسٹ کب شو ہوگی، تو میں گیا تھا انفارمیشن سیل، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے درمیان کسی بھی ٹائم جو ہے آپ کی جو وہ ہے پہلی میرٹ لسٹ مارننگ کی وہ جو ہے لگ جائے گی، اس کے بعد آپ لوگ چیک کر لینا۔ اس میں تھوڑا سا ایکٹیو رہنا، آپ لوگ یہ نہ ہو کہ 10 بجے اور 12 بجے کے درمیان آپ ٹک ٹاک یوز کرتے رہو یا انسٹاگرام یوز کرتے رہو یا لائکی ایپ یوز کرتے رہو یا سانگ سنتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ ان دنوں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر کام کرنا ہے، کیونکہ ان دنوں سارے ایڈمیشن پھر کلوز ہو جاتے ہیں، صرف کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو ایڈمیشن اوپن کرتی ہیں، جبکہ سرگودا یونیورسٹی نے بھی آپ کو پتہ ایڈمیشن کلوز کر دیا۔ اب کسی بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن نہیں اوپن ہونے، اب سال کے بعد ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے۔ تو اس میں سے آپ کا ہی نقصان ہے، اگر آپ لوگوں نے اپنا لسٹ میں نام نہیں چیک کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا لسٹ میں نام آ چکا ہے، تو اس میں پھر آپ کے لیے پرابلمز ہیں، آپ کے لیے مسئلے ہیں، اور یہ ہوگا کہ آپ کی سیٹ کسی دوسرے بندے کو دے دی جائے گی اور آپ وہی ٹک ٹاک ویڈیوز وہی سانگ سنتے رہو گے، آپ کے لیے پھر پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایڈمیشن بھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، 8 کو لسٹ لگنی ہے، ٹھیک ہے، دوسری لسٹ لگنی ہے 10 کو۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی فیس کو ساری کلیکٹ کر لیں، جتنی آپ کی سیمیسٹر کی فیس ہے، مارننگ کی ہے، ایوننگ کی ہے، یا جتنے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو آپ نے، اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا تو آپ اپنی فیس جو ہے پیسے وغیرہ جوڑ لیں، کیونکہ یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں نے فیس سبمٹ نہیں کروانی ہوتی نا، تو فیس سبمٹ نہ کروانے کی وجہ سے بھی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یونیورسٹی کو صرف اس چیز سے غرض ہے کہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی کی سیمیسٹر کی فیس پے کی ہے یا نہیں کی، یونیورسٹی کی فیس کس اسٹوڈنٹ نے پے کر دی ہے، سیمیسٹر کی کس اسٹوڈنٹ نے پے نہیں کی، ان کے پاس سارا ریکارڈ اویلیبل ہوتا ہے۔ تو وہ آلموسٹ اگر آپ لوگ فیس سبمٹ نہیں کرواتے ہو تو آپ کا آلموسٹ ایڈمیشن کینسل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ہی کنسیکوینسز کے ذمہ دار ہوگے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ابھی کوئی یونیورسٹی ایڈمیشن اوپن نہیں کرے گی، بہت کم یونیورسٹی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ ایڈمیشن نہیں کریں گے یا اوپن بھی نہیں کریں گے، اس لیے اپنا ایکٹیو ہو کر کام کرنا، تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر، اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہوگا، اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو آپ جس سٹی سے آؤ اس سٹی سے آ جانا، یونیورسٹی میں فیس سبمٹ کروا دینا۔ اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کروں گا میل اور فیمیل کے لیے۔ میل یہ ہے کہ اکیلے آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ اکیلے نہ آئے، ٹھیک ہے، مطلب لازمی نہیں ہے، آپ آ سکتے ہو اکیلے، ڈونٹ وری، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت کی حفاظت کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اکیلا تھوڑا خود کو سیف فیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ فیمیل ہے یار، پتہ نہیں بس کتنے بجے آپ کو اتارتی ہے، 2 بجے اتارتی ہے، 3 بجے اتارتی ہے، مغرب کے ٹائم اتارتی ہے، دن ٹائم 3 بجے اتارتی ہے، رات ٹائم 3 بجے اتارتی ہے، آپ کو نہیں پتہ آپ کس سٹی سے آ رہے ہو، یہ بھی مجھے نہیں پتہ۔ تو اگر آپ اکیلی فیمیل ہوں گی تو اس میں پھر آپ کے لیے مسئلے ہیں۔ اب اس میں کچھ میں مزید چیز ایڈ کروں گا، لازمی نہیں ہے کہ آپ اکیلے آؤ یا آپ اپنے فادر کے ساتھ آؤ، آپ اپنے بھائی کو بھیج دو کہ میری بھائی فیس سبمٹ میری کروا کے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ آؤ
کوئی آپ کا ریلیٹیو بھی آ سکتا ہے، ماموں چاچو، یہ سب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ فیس سبمٹ کروا سکتے ہیں آپ کی۔ لیکن میں یہی چاہ رہا تھا کہ اکثر یعنی کہ فیمیل کو یونیورسٹی وغیرہ، یعنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم چلو یونیورسٹی بھی وزٹ کر لیں گی نا، یونیورسٹی وزٹ کرنے کے ساتھ ساتھ چلو ہماری فیس سبمٹ بھی ہو جائے گی، ایسا کوئی یعنی کہ ویسے مسئلہ پرابلم نہیں ہے آپ کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ حالات آج کل آپ کے سامنے پاکستان کے کیسے حالات چل رہے ہیں، تو جب آپ لوگ گھر سے آؤ گے، اکیلے آؤ گے، فیمیل کے لیے خاص کر، تو دیکھیں آپ کو نہیں پتہ کہ یہاں پر کیا روٹین ہے، یہاں پر کھانا کیسے ملتا ہے، یہاں پر بس کا کیا سسٹم ہے، کیونکہ ایک جو مرد ساتھ ہوتا ہے نا تو پھر عورت خود کو سیف فیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مرد بھی اپنے گھر کا مرد ہو تو اس میں کوئی بڑی پریشانی، کوئی وہ یعنی کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اکیلے نہیں ہے نا، کوشش کرنا ہے اگر فیس سبمٹ خود کروانا آپ آ رہی ہو تو کسی کو ساتھ لے کر آنا، بے شک کچھ نہیں ہوتا یار، کسی کو ساتھ لے کر آ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا آپ کا، پہلے تو ساتھ لے کے جب لسٹ میں نام آ جائے، فیس سبمٹ ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد آپ اپنے چلے جانا بعد میں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میل کے لیے یہی ہے کہ اپنی چادر کوٹی وغیرہ سب کچھ ہاتھ لے کے آنا، اور فیمیل کے لیے بھی یہی ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے نا تو پھر یہاں پر پرابلمس ہوں گی آپ کے لیے۔ دوسری یہ بات کہ ڈاکومنٹس وغیرہ تو آپ سب نے پریپیئر کر ہی لے ہوں گے، جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے، لازمی نہیں ہے کہ آپ سے یونیورسٹی ڈاکومنٹس لے، میں نے کہا تھا کہ ہاں لے سکتی ہے آپ سے، اب آپ پتہ نہیں کدھر سے آ رہے ہو، فار ایگزامپل آپ آ رہے ہو ادھر سے، میں آپ کو دیتا ہوں ملتان والی سائڈ سے آ رہے ہو، یا آپ آ رہے ہو کوئی ایسے سٹی سے جو سرگودا سے 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے 7 گھنٹے کا سفر پر ہے، تو ہوگا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ مانگ لے، کوئی آپ سے ڈاکومنٹس مانگ لے، کوئی کچھ مانگ لے آپ سے، آپ کے پاس وہ نہ ہو فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو آپ پھر دوبارہ جاؤ گے ملتان 5-6 گھنٹے کا سفر طے کر کے، جبکہ آپ کے پاس ٹوٹل 2 دن کا ٹائم ہے کہ آپ نے فیس سبمٹ کروانی ہے، اور وہ آپ سے اوریجنل ڈاکومنٹس ہی مانگ رہے ہیں۔ اوریجنل ڈاکومنٹس اگر آپ سے وہ ریکمینڈ کریں تو آپ پھر کیسے جاؤ گے وہاں پر؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ جو میں نے آپ کو سارے ڈاکومنٹس بتائے تھے اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے، کہنے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے، کیونکہ ان سچویشن سے میں خود گزر چکا ہوں، میں نے جب یونیورسٹیز میں جاتا تھا کہیں پر میرا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا تھا، کہیں پہ میرا کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوتا تھا، تو میں اکثر یونیورسٹی میں ایڈمیشن میں رہ جاتا تھا، میں 8-10 گھنٹے کا سفر طے کر کے جاتا تھا، اس کے بعد جب وہ کہتے تھے کہ ڈاکومنٹس میں ایک ڈاکومنٹس کی کمی ہوتی، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، پورے ڈاکومنٹس دکھاؤ، اس کے بعد میرا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور میں چپ کر کے گھر واپس، سمپل سی بات ہے۔ اب میں 8-10 گھنٹے کا سفر دوبارہ جاؤں دوبارہ آؤں، 2 دن تو میرے یہیں لگ جاتے تھے، تو اس لیے آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ پریپیئر وغیرہ کر لو، جو بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ میں نے لسٹ بتائی ہوئی ہے آپ کو، جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، تو باقی آپ سب کے لیے میری طرف سے بیسٹ آف لک، دیکھتے ہیں کتنا میرٹ جاتا ہے، کہاں پر جاتا ہے، اور کلوزنگ میرٹ کتنا ہوگا، سٹارٹنگ میرٹ کتنا ہوگا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ میں میرٹ لسٹ شیئر کرتا رہوں، لیکن اگر ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ سب کو شیئر کروں گا، تو انشاءاللہ میری طرف سے اگین بیسٹ آف لک تمام اسٹوڈنٹ کو، تو ہوپ سو کہ ہم انشاءاللہ ملیں گے یونیورسٹی میں کبھی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ حافظ۔